پاکستان کے دفاعی نظام میں ایک اور اضافہ، پاکستان نے عبدلی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ میزائل 450 کلومیٹر زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا۔ عبدلی میزائل جدید سسٹم سے لیس ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کی قوم اور انجینئرز کو مبارکباد۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 مختلف کارروائیاں، 5 خارج ہلاک۔ کارروائیوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹ خارج فرید اللہ بھی مارا گیا۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 2 خارجی گرفتار کیے۔ محمد میں خارجیوں کا خفیہ ٹھکانہ تباہ، گرفتار دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور اوچھی حرکت کر ڈالی، پاکستان سے تمام اشیاء کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد پر پابندی لگا دی۔ بھارتی وزارت تجارت نے بیان میں کہا، فورن ٹریڈ پالیسی 2023 میں ترمیم کرتے ہوئے پاکستان سے ہر قسم کی اشیاء کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد پر تاحکم ثانی پابندی عائد کی۔ بھارت نے پانی روکنے کے لیے کوئی اسٹرکچر بنانے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کے خلاف جارحیت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا واضح موقف، کہتے ہیں حالات کے مطابق ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ بھارت کو 2019 میں بھی 12 دن کے بعد رد عمل دیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے 4 ووٹ بنانے کے لیے ڈرامہ رچایا ہے تاکہ عوام کی رائے کو اپنے حق میں کیا جا سکے۔ آرمی چیف کی قیادت میں پاکستان کو بھارت کو منہ توڑ جواب، بھارتی ویب سائٹس اور انڈین چینلز پاکستان میں بلاک۔ پہلے مرحلے میں انڈین ویب سائٹس اور ٹاپ ٹی وی چینلز پاکستان میں بلاک کر دیے گئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی سے ثابت ہو گیا کہ کسی بھی سطح پر بھارت کی کوئی بھی ناپاک کوشش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ چین نے پاکستان کی حمایت کا کھل کر اعلان کر دیا۔ چینی صدر کے سابق معاون ڈاکٹر وکٹر گاؤ کہتے ہیں، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے ہر سطح پر پرعزم ہے۔ کسی بھی جارحیت کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پہلگام حملے پر مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت پر چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پاکستانی موقف کی حمایت کرتے ہوئے بولے، پاکستان نے بار بار پہلگام فالز فلیگ آپریشن پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اقدام کریں۔ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو، کہتے ہیں بھارت نے حملہ کیا تو 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ بھارتی حکومت اور میڈیا پر اس وقت جنگی جنون سوار ہے۔ بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی پیشکش۔ بھارت سے بڑھتی کشیدگی، پاکستان نے سلامتی کونسل اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے، صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، مناسب وقت آنے پر پاکستان سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کرے گا۔ بھارت کی پیدا کردہ صورتحال عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا، 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک، اور وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔ ان کو لون ملا، ماشاءاللہ وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے، پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی زمین اپنا گھر ای پورٹل کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا پچھلی حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پنجاب حکومت کے ہر منصوبے کی تکمیل پر نواز شریف بہت خوش ہوتے ہیں۔ پنجاب کے مستحق اور نادار افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس بیورو کا دورہ، بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان طلب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، ملک میں پولیسنگ نظام کو بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کو وقت کی تقاضوں کے مطابق فعال کرنا ہوگا۔ ریسرچ اور انالیسس کے لیے سافٹ ویئر فوری طور پر خریدنے کی ہدایت۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی فراہمی کے عمل کو بھی جلد نمٹانے کی ہدایت۔
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद सहाफ़ियों और मीडिया इदारों को दरपेश खतरात, दबाव, पेशा वराना रुकावटों को उजागर करना है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और तशद्दुद जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सहाफत की मौजूदा आज़ादी किसी की दी हुई नहीं बल्कि ये सहाफ़ियों की जदोजहद का नतीजा है। सहाफ़ती आज़ादी के लिए कोड़े खाने वालों, जेलें काटने वालों और दबाव के सामने ना झुकने वालों की जदोजहद आज भी तारीख का रोशन बाब है। पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फरोग के आज़म का यादा करते हैं। गजा और फ़लस्तीन में काम के दौरान शहीद सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सदर आसिफ जरदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की रूह और सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ सुनहरी बाब हैं। फेक न्यूज़ और सियासी मकासद के लिए मीडिया के इस्तेमाल को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखेगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज़ादी सहाफ़त को जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान करार दे दिया। पैगाम में कहा, आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही वो ताकत है जो हुक्मरानों को जवाबदेह बनाता है। सहाफ़ी बरादरी के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए कोशां है। जमहूरियत की सरबुलंदी के सफ़र में अहले सहाफ़त के साथ हैं।